اس بھائی کی بات سنیں پھر دیکھتے ہیں ماجرا اصل میں ہے کیا بلوچستان میں شہادتوں کا۔ اگر یہ بات ہے بلوچ جو لبریشن ہے، اگر واقعی وہ بلوچستان یا بلوچوں کی ہمدرد ہے، اگر ان کے لیے کام کر بھی رہی ہے، تو مجھے ایک بات بتاؤ، کتنا سارا سونا نکل رہا ہے ڈیلی بلوچستان سے؟ ریکوٹیک منصوبہ جو ہے فرانس کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ اس کا معاہدہ ہے، کتنا سونا ڈیلی جا رہا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی نے کسی کنٹینر کو لوٹ لیا؟ نہیں لوٹیں گے، کیونکہ وہ ان کی اپنی ٹیم ہے، اس میں فوج کا انٹرسٹ ہے، فوج کا فائدہ ہے، اس کو حملہ نہیں کریں گے وہ لوگ۔ یہ ان کا اصل میں دھندا ہے ہی ایسا، یہ اتنا غلیظ اور خراب دھندا ہے کہ اس میں یہ کمپنیز انوالو ہیں۔ آپ انٹرنیشنل جتنے ممالک ہیں افریقہ کے جہاں پہ سونا نکلتا ہے، برکینا فاسو، مالی، یوگنڈا اور بوٹسوانا اور ادھر ادھر کے سارے جو افریقی ممالک جہاں سے انہوں نے بلینز آف ڈالر کا انٹرنیشنل کمپنیز نے سونا نکالا، لیکن ان لوگوں کو ہمیشہ وہاں پہ غریب رکھا۔ وہاں پہ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے گروہ بنے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ ان جگہوں پہ کبھی لڑائی نہیں ہوئی جہاں پہ انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں وہ سونا نکالتی ہیں، وہاں پہ ہمیشہ سکون رہتا ہے، وہاں تک ان کو عام لوگوں کو رسائی نہیں، کبھی وہاں پہ حملہ نہیں ہوا۔ صرف برکینا فاسو میں پچھلے 50 سال میں انٹرنیشنل کمپنیز نے $500 بلین کا سونا نکالا اور ان سالوں میں ان کو صرف $1 بلین دیا۔ یہی حساب پاکستان میں ہو رہا ہے، پتہ نہیں نکلتا، پتہ نہیں چل رہا کہ سونا نکلتا ہے، کیا چیز نکلتی ہے، کہاں جاتی ہے، پاکستان کے خزانے میں کوئی چیز آ رہی ہے نہیں آ رہی، یوکرین کو اسلحہ بیچا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا پیسے کہاں جاتے ہیں۔ احمد میر صاحب ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں KPK سے $500 ملین کا یورینیم اور کاپر نکالا ہے، لیکن پیسے کہاں جاتے ہیں؟ یہ اس چیز کا حساب کرنا پڑے گا، نہیں تو یہ لوگ تو کھا جائیں گے آپ کو۔ اسی وجہ سے بلوچستان میں امن نہیں ہوا۔ خان صحیح کہہ رہا تھا کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا کام ہے، یہ انٹرنیشنل کمپنی کی طرز پہ کام کرتے ہیں، یہ ہے بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، یہ کبھی پاکستان کے خیر خواہ نہیں تھے۔ انہوں نے اپنا صرف جو ہے وہ اس کو قبضہ برقرار کیا ہوا ہے پاکستان پہ، یہ پاکستانی بھی نہیں ہیں۔ اتنے بڑے لوگ ریٹائر ہونے کے بعد آرمی کے جنرلز یہ کیسے اوورسیز چلے جاتے ہیں؟ حالانکہ یہ پوری دنیا میں یہ رول ہے، کبھی بریگیڈیئر سے اوپر لیول کے لوگ کبھی دوسرے ملک نہیں جاتے۔ یہ صرف پاکستان کا طرح امتیاز ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ چلے جاتے ہیں، یہ سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے پاکستان کے لیے۔ ان لوگوں نے پاکستان کو یہ رغمال بنا کر رکھا ہوا ہے۔ حقیقی آزادی جو ہے ان سے نجات کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اس کے بغیر پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ اس کو برباد ہی رکھیں گے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ڈیوائڈ رول ان کو آپس میں لڑتے رہیں، جیسے انٹرنیشنل کمپنیز کرتی ہیں چھوٹے ممالک میں سے منرلز اور معدنی وسائل کو نکالنے کے لیے، یہ بھی ویسے ہی کر رہے ہیں، یہ کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے ان سے۔